کو صحیح معنوں میں سمجھے کہ قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو ہمارے سنی لوگ قرآن نہیں سمجھتے نا، یہی وجہ ہے کہ پھر یا ادھر چلے جاتے ہیں یا ادھر چلے جاتے ہیں۔ عقیدہ جب مضبوط نہیں ہوتا تو پھر بگڑ جاتے ہیں۔ آج باپ عاشق رسول ہے لیکن اولاد کا دھیان نہیں کر رہا، اولاد کی طرف توجہ نہیں کر رہا، اولاد موبائل پر کس کو سن رہی ہے، کون سا عقیدہ اختیار کر رہی ہے، اولاد کدھر جا رہی ہے، والدین کو پتہ ہی نہیں ہے، والدین نوٹس ہی نہیں لیتے، اپنی اولاد کو کہتے ہی نہیں وہ بیٹا کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا ہے، کس کی تقریر سننی ہے کس کی نہیں سننی۔ اولاد کو شتر بیمار کی طرح چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں 11ویں پکا رہی ہے، بیٹا 11ویں کا منکر ہو گیا۔ باپ میلاد منانے والا ہے، یا رسول اللہ کہنے والا ہے، بیٹا یا رسول اللہ کا منکر ہے۔ والد جو ہے وہ یا غوث یا فرید یا علی یا رسول کہنے کا قائل ہے، لیکن بیٹا اس کو شرک کہتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے نا کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی اور اپنی اولاد کو سنبھالا نہیں ہے۔ او میرے بھائی ذرا آنکھیں کھول، او میرا سنی بزرگ، کہیں ایسا نہ ہو تو چلا جائے اور پیچھے کوئی ختم دینے والا بھی نہ ہو، پیچھے کوئی دعا مانگنے والا بھی نہ ہو، لوگ تیرا جنازہ اٹھا کر لے جائیں، جنازہ پڑھیں، سارے دعا مانگ رہے ہوں، تیرا بیٹا منہ ادھر کر کے کھڑا ہو جائے کہ یہ دعا تو جائز ہی نہیں ہے۔ تو آج ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، اولیاء کے ماننے والوں کو آج بیدار ہونا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ والدین تو اچھے عقیدے کے مالک ہوں اور اولاد بگڑ جائے، اور اولاد اس لیے بگڑ رہی ہے کہ ہم اولاد کو سنبھالتے نہیں، اولاد کو گھر میں بٹھا کر بتاتے نہیں کس کو سننا ہے، کیسا عقیدہ رکھنا ہے۔